اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 21، آیت نمبر 22۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کانوا ہم اشد منہم قوة وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم۔ وہ ان سے بہت زیادہ تھے قوت میں اور ان آثار کے اعتبار سے بھی جو انہوں نے زمین میں چھوڑے، پھر اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ تھا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ انہ قوی شدید العقاب، یقیناً وہ طاقتور ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار اور پیغمبروں کی تکذیب اب سلسلہ نبوت اور رسالت تو بند ہے، تاہم آفاق اور انفس میں دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، آسمان ہے، زمینیں ہیں، تارے ہیں، نہریں ہیں، اور اسی طریقے سے ہوائیں ہیں، موسم کے تقلبات ہیں، رات دن کا آنا جانا ہے، انسانوں کی پیدائش ہے، سب کے روزے کا انتظام، بے شمار آیات الہی بکھری اور پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ علماء وعظ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس کے علاوہ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے علماء اور داعیان حق ان کی وضاحت اور نشاندہی کے لیے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دین کے کام بہت ہو رہے ہیں، آدمی اسے دیکھے، اس کو سنے اور اس کو سن پر جو ہے صحیح راستہ اختیار کرے، غفلت میں نہ گزرے۔ یہ ہمارا سبق، یہ بھی ایک قسم کی دعوت اور تبلیغ ہے۔ آدمی دھیان سے سنے، قرآن سنے، ترجمہ سنے، اور پھر اس میں جو تشریح کی جاتی ہے وہ دھیان سے سنے اور اپنے رخ کو صحیح طرف موڑ لے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ہوائی جہاز اڑانے والا پائلٹ جب ہوائی جہاز اڑاتا ہے، جس منزل پر جاتا ہے، یہ ابا مثال دیتے تھے کہ جب جس منزل پر جاتا ہے تو وہ سوئی رکھتا ہے کہ بھئی یہ مجھے بس اس رخ پر جانا ہے۔ معمولی سا اگر فرق ہو گیا اور وہ پائلٹ سمجھا کہ معمولی سا فرق ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، یہ معمولی سا فرق آپ کو جدہ اترنے کے بجائے لندن اتار دے گا۔ اسی طریقے پر دین کا معاملہ ہے، سیدھا آدمی چلے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرے۔ اس لیے آج بھی جو آیات الہی سے اعراض اور دین و شریعت سے غفلت کرے گا، اس کا انجام مکذبین اور منکرین رسالت سے مختلف نہیں ہوگا۔ یہ بھی گویا کہ نبیوں کی باتوں پر نہیں چل رہا ہے۔ اس لیے آدمی جو ہے اللہ کے احکامات کو پورا کرے۔ اور ایک نصیحت سن لیجئے، دنیا کی تاریخ میں کثرت سے ایسے واقعات ہیں کہ ایک قوم ابھری اور پھر مٹ گئی۔ ایک قوم جس نے زمین پر شاندار تمدن کھڑا کیا، آج اس کا تمدن کھنڈر کی صورت میں زمین کے نیچے دبا ہوا پڑا ہے۔ ایک قوم جس کو کسی وقت ایک زندہ واقعے کی حیثیت حاصل تھی، آج وہ صرف ایک تاریخی واقعہ کے طور پر قابل ذکر سمجھی جاتی ہے۔ اس قسم کے واقعات لوگوں کے لیے
معلوم واقعات ہیں، مگر لوگوں نے ان واقعات کو ارد حوادث یا سیاسی انقلابات کے خانے میں ڈال رکھا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ سب خدائی فیصلے تھے جو سچائی کے انکار کے نتیجے میں ان قوموں پر نازل ہوئے۔ اگر ہم کو وہ نگاہ حاصل ہو جس سے ہم معنوی حقیقتوں کو دیکھ سکیں تو ہم کو نظر آئے گا کہ ہر واقعہ خدا کے فرشتوں کے ذریعے انجام پا رہا تھا، اگرچہ بظاہر دیکھنے والوں کو وہ دنیاوی اسباب کے تحت ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ بس اس لیے اپنی حقیقت کو سمجھیے بھی اور احکامات الہی کو پورا بھی کیجیے۔ یہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، سکندر ذوالقرنین، جہاں یہ کھنڈرات میں بابل میں جہاں اس کی قبر ہے سکندر ذوالقرنین کی، ایک مرتبہ سفر ہوا، پوچھا گیا بھی کہاں ہے قبر اس کی، تو اس نے یہ کہا کہ بھی یہ میدان میں ہے، کون سی قبر ہے پتہ نہیں ہے، یہ میدان میں وہ ہے لیکن کون سی قبر ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ چنگیز خان کی قبر کا حال دیکھ لو، اسی طرح ہلاکو خان کی قبر کا حال دیکھ لو، یہ بڑے بڑے گزرے ہیں، ایسے گزرے ہیں جو لوگ انسانوں کے خون پیتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے 20-20 لاکھ انسانوں کو مارا ہے، 2-2 3-3 دن تک وہ اپنے گھوڑوں سے اترتے نہیں تھے، بس لوگوں کو مارنا۔ جب پیاس لگتی تھی تو اپنے گھوڑے کو خنجر مارتے تھے اور اس سے جو خون نکلتا تھا اس سے اپنی پیاس کو بجھاتے تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے، کہاں چلے گئے یہ سارے کے سارے؟ یہ جتنے بھی آج دنیا میں گھوم پھر رہے، چل پھر رہے، یہ سارے کے سارے مکڑی کے جالے ہیں۔ اللہ ان مکڑی کے جالوں کو ختم کرے گا، اللہ کا حکم باقی رہے گا، اللہ کا نام باقی رہے گا، اللہ کی قدرت باقی رہے گی، اور اللہ کے فرشتے اور یہ سارے کے سارا نظام اللہ چلا رہا ہے آسمانوں سے، اس پر ہمارا یقین ہو، اسی کی دعوت ہو، گھروں میں اسی کے مذاکرے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، ایسا ایمان عطا فرمائے اس کے بعد کفر نہ ہو، ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزل نہ ہو، اور اے اللہ تو ہمیں تیرا ایسا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو اور تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔